بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب و غریب تاریخ میں خوش آمدید۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جرمن فوج کو فرانس خالی کرنے کا حکم ملا تو جرمن کمانڈر نے افسروں کو جمع کر کے کہا کہ ہم نازی جنگ ہار چکے ہیں، فرانس ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ شاید اگلے 50 برسوں تک ہم کو دوبارہ فرانس میں داخلے کی اجازت بھی نہ ملے۔ اس لیے میرا حکم ہے کہ پیرس کے عجائب گھروں، نوادرات سے بھرے نمائش گھروں اور ثقافت سے مالا مال ہنر کدوں سے جو کچھ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ جب فرانسیسی شہر کا اقتدار سنبھالیں تو انہیں جلے ہوئے پیرس کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ جنرل کا حکم تھا، سب افسر عجائب گھروں پر ٹوٹ پڑے اور اربوں ڈالرز کے نوادرات اٹھا لائے۔ ان میں ڈونچی کی مونالیزا بھی تھی، وین گوگ کی تصویر، وینس ڈی ملو کا مرمری مجسمہ، غرض کے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ جب عجائب گھر خالی ہو گئے تو جنرل نے سب نوادرات ایک ٹرین پر رکھے اور ٹرین کو جرمنی لے جانے کا حکم دیا۔ ٹرین تو روانہ ہو گئی، لیکن شہر سے باہر نکلتے ہی اس کا انجن خراب ہو گیا۔ انجینئر آئے، انجن ٹھیک کیا اور ٹرین پھر روانہ ہو گئی، لیکن 10 کلومیٹر طے کرنے بعد اس کے پہیے جام ہو گئے۔ انجینئر آئے، مسئلہ ٹھیک کیا اور ٹرین پھر روانہ ہو گئی، لیکن چند کلومیٹر بعد بوائلر پھٹ گیا۔ انجینئر آئے، بوائلر مرمت ہوا اور ٹرین پھر چل دی۔ ابھی تھوڑی دور ہی پہنچی تھی کہ پریشر بڑھانے والے پسٹن جواب دے گئے۔ انجینئر آئے، پسٹن مرمت ہوئے اور ٹرین روانہ ہوئی۔ پیارے ناظرین، ٹرین خراب ہوتی رہی اور جرمن انجینئر اسے ٹھیک کرتے رہے، یہاں تک کہ فرانس کا اقتدار فرانسیسیوں نے سنبھال لیا اور ٹرین ابھی فرانس کی حد میں ہی رہی۔ ٹرین کے ڈرائیور کو پیغام ملا کہ موسیو، بہت شکریہ، لیکن اب ٹرین جرمنی نہیں واپس پیرس آئے گی۔ ڈرائیور نے مکے ہوا میں لہرائے اور واپس پیرس روانہ ہو گیا۔ جب وہ پیرس پہنچا تو فرانس کی ساری لیڈرشپ اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ڈرائیور پر گل پاشی کی گئی، پھر اس کے ہاتھ میں مائک دے دیا گیا۔ ڈرائیور بولا، جرمن گدھوں نے نوادرات تو ٹرین میں بھر دیے، لیکن یہ بھول گئے کہ ڈرائیور فرانسیسی ہے، اور اگر ڈرائیور نہ چاہے تو گاڑی کبھی منزل پر نہیں پہنچا کرتی۔ عرصے بعد ہالی ووڈ نے اس ڈرائیور پر دی ٹرین فلم بھی بنائی تھی۔